بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وكان المہر مقدرا شرعا غیر مضاف الى العبد عطف على ما سبق وتفریع على حکم خاص۔ اچھا جی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ جو بتا رہے ہیں کہ مطلقاً خاص کے حکم پر تفریع نمبر 7 ہے، اور جو حکم اول تھا خاص کا ان یتناول المخصوص قطعا، اس حکم اول پر، خاص کے حکم اول پر تفریع نمبر 4 ہے، تفریع نمبر 4 ہے، تو اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر اس کو یاد رکھیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہی فرما دیا کہ اس کو عبارت سابقہ جو ہے صح ایقاع طلاق پر اس کے اوپر اس کو یعنی معطوف کرنا ہے، اس کے اوپر معطوف ہے، اور چونکہ یہ بات پیچھے بیان ہو چکی کہ حکم خاص جو ہے وہ اپنے مدلول کو خاص طور پر شامل ہوتا ہے اور کسی بھی قسم کا بیان تفسیر کا وہ احتمال نہیں رکھتا۔ اچھا جی، تو قطعی طور پر اپنے اس کو اور اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے جب وہ قطعی طور پر اپنے مدلول اور مخصوص کو شامل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مہر کی مقدار کے مسئلے کو یہاں پر مثال کے طور پر لایا گیا ہے کہ مہر کی مقدار شارع یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شارع حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی طرف سے مہر کی مقدار کا مقرر ہونا یا مقرر نہ ہونا، کیا آیا مہر کی مقدار اللہ کی طرف سے مقرر ہے یا اس کی تقدیر و تعین بندوں کی طرف چھوڑ دی گئی ہے کہ بندے اس کو متعین کریں گے، بندوں کے ہاں جو ہوگا وہی ہوگا؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب اس کی تحقیق ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کے نزدیک ایک اختلاف چلتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہر کی مقدار جو ہے وہ بندوں کے رائے پر موقوف ہے، ان کی صوابدید پر موقوف ہے، بندے جو بھی مقرر کریں گے تو بس وہ مہر ہوگا، اور ان کے نزدیک یہ بھی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، نہ اقل نہ اکثر۔ لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہر وہ چیز جو کسی چیز کا ثمن ہو سکتی ہے، قیمتی ہے، اس کی قیمت لگ سکتی ہے، متقوم ہے، تو وہ عقد میں بھی مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بس اس کو لگا دیں گے، چاہے وہ قیمت میں، مالیت میں جتنی بھی ہو، کیونکہ شریعت نے کوئی اقل یا اکثر مالیت مہر کی مقدار متعین نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور وہ امام شافعی یہ بھی کہتے ہیں کہ نکاح چونکہ ایک عقد معاوضہ ہے، اور عقد معاوضہ میں جو چیز ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو لین دین والے جب وہ کسی ایک چیز پر متفق ہو جاتے ہیں، تو چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو، مالیت اس کی قیمت کم رکھیں زیادہ رکھیں، تو جیسے وہ سودا جائز ہو جاتا ہے، ایسا یہاں پر بھی ہوگا کہ مہر جب لین دین والے دونوں زوجین یا ان کے خاندان والے مل کر صوابدید سے جتنا بھی طے کر دیں، اقل کم کریں زیادہ کریں، بس اس پر مہر ہو جانا چاہیے، اس کی کو مہر ہو جانا چاہیے، اور اس پر عقد نکاح کی بنیاد رکھ لینی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، ان کے ہاں۔ تو لیکن ہمارے نزدیک اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اکثر مقدار تو متعین نہیں ہے کہ اکثر کتنا ہونا چاہیے، وہ تو قنطاراً کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے، ڈیروں مال، خاوند کی استطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات زمانہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اسٹیٹس، حیثیت، خاندانی ان چیزوں کو باہمی اتفاق سے، نہ کہ جبر یا اکراہ، یہ نہ ہو۔ ہاں، کم از کم جو مقدار ہے وہ ہمارے ہاں متعین ہے، وہ کتنی ہے؟ وہ 10 درہم ہے، 10 درہم سے کم مہر تصور نہیں ہوگا شریعت اعتبار سے۔ اب ہماری جو دلیل ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے، ہمارے علم میں ہے کہ ہم نے ان مردوں پر ان کی بیویوں کے حق میں اور ان کی باندیوں کے حق میں جو مقرر کیا ہے، یہاں فرضنا نا متکلم کی نسبت اپنی طرف کی اللہ تعالیٰ نے، جمع متکلم ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے، اور فرض یہ جو لفظ آیا ہوا ہے یہ فرض ایک خاص لفظ ہے اور ایک خاص مدلول کو بتاتا ہے، اور وہ خاص مدلول اس کا ہے تقدیر اور تعین۔ تو گویا فرض کا معنی یہاں تقدیر و تعین ہے، جس طرح کہ عرب لوگ بھی کہتے ہیں فرض القاضی النفقہ، قاضی نے عورت کا نفقہ مقرر کر دیا، تو تقدیر کے معنی میں، مقرر کرنے کے معنی میں۔ اور علم الفرائض میں، میراث کے علم میں بھی ہم کہتے ہیں فرائض،
فریضہ کی جمع، تو ظاہر بات ہے فرائض وہ حصے ہوتے ہیں ورثاء کے کہ جو مقرر شدہ ہوتے ہیں شریعت کی روح سے، ٹھیک ہے، اور پھر نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ دی ہے، اپنی طرف دی ہے کہ ہم نے مقرر کی ہے، تو گویا اللہ نے کچھ چیزیں مقرر کی ہوئی ہیں کچھ حصے مہر کے طور پر یہاں پر، تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اکثر نہ صحیح اقل درجہ گویا اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، لیکن وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، قرآن نے وہ بیان نہیں کیا کہ وہ کتنا ہے۔ اب ہم حدیث کی طرف لوٹیں گے قرآن کے بعد، وہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ جب ہم حدیث کی طرف لوٹتے ہیں تو یہ مجمل ہے، اس مجمل کی تشریح، یہ مجمل چونکہ محتاج بیان ہوتا ہے تو بیان کے لیے ہم لوٹے ہیں حدیث کی طرف، تو حدیث میں ہمیں یہ مل گیا تفسیر اس کی کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، کوئی مہر بھی جو ہے وہ 10 درہم سے کم نہیں ہوتا۔ یہ تو نقلی دلیل ہو گئی روایت سے، حدیث سے۔ عقلی بھی ہمارے پاس، قیاس بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ادھر سے چور کے ہاتھ تب کاٹے جائیں گے جب 10 درہم کم از کم اس نے چوری کی ہوں، تو 10 درہم پر ہاتھ کاٹنا، ہاتھ ایک عضو محترم ہے، جب وہ کاٹا جا سکتا ہے تو عورت کی شرمگاہ یا بزا وہ بھی ایک عضو محترم ہے، تو گویا اس کی بھی، اس کا مالک بھی خاوند اس وقت ہو جو کم از کم 10 درہم تو وہ دے، تو یہ قیاس بھی ہمارے پاس آ گیا۔ لہٰذا ہم نے کہا کہ کم از کم مقدار اس کی متعین ہے، اور ہم نے فرض کا لفظ اس کا مدلول خاص ہے اس کی رعایت کر ڈالی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ اکثر نہ اقل متعین ہے، تو انہوں نے گویا فرض کا جو مدلول ہے اس کو سرے سے ختم کر کے رکھ دیا۔ یہاں تک امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے بات یہ ہے کہ فرض کا جو تقدیر والا معنی ہم نے لیا ہے، یہ تو فقہاء کی اصطلاح میں معروف، متعارف، مروج، مشہور ہے۔ اہل لغت کے ہاں ان کا ایک اور معنی بھی آتا ہے۔ اہل لغت کے ہاں اس کا ایک معنی فرض کا آتا ہے ایجاب اور فرض کرنا، واجب کرنا، اور قطع کرنا، کاٹنا، اس معنی میں بھی آتا ہے۔ واجب کرنا، کاٹنا، اس معنی میں بھی آتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ لغت والا معنی لے کے چل پڑے ہیں یہاں پر، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قد علمنا ما فرضنا ای ما اوجبنا، اوجبنا کے معنی میں ہے، اور اوجبنا جب لیں گے تو اس سے مراد مہر نہیں لیں گے، بلکہ اس سے مراد نان نفقہ سکنا لیں گے، نان نفقہ سکنا لیں گے، مہر کی بات ہی نہیں ہوگی یہاں پر۔ اچھا، اس پر وہ کہتے ہیں دو قرینے ہیں، ایک تو یہ کہ فرضنا کا جو آگے صلہ ہے علا کے ساتھ آیا ہے، اور علا کے ساتھ جب متعدی ہوتا ہے تو اس کا معنی اوجبنا والا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں آگے ما ملکت ایمانہم، لونڈیوں کا ذکر ہے، تو لونڈیوں کے کون سے مہر ہوتے ہیں، تو لونڈیوں کا حق مہر تو نہیں ہوتا، لیکن نان نفقہ سکنا ہوتا ہے، لہٰذا نان نفقہ سکنا لیتے ہیں وہاں پر، وہاں لیں گے تو پیچھے بھی ہم فرضنا ہے کہ یہ وہاں پر بھی یہی لیں گے، تو لہٰذا نان نفقہ سکنے کی یہاں پر آیت میں بات ہے، مہر کی بات سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اپنے دلائل پیش کیے، اس میں کوئی شک نہیں، امام شافعی کے دلائل اچھے خاصے مضبوط ہیں یہاں پر۔ اچھا جی، جب انہوں نے یہ بات کر لی تو اب ہم اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو فرضنا کا آپ نے کہا نا کہ علا جب صلہ آ جائے تو اوجبنا کے معنی میں ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، بالکل بات ایسی ہی ہے، لیکن یہاں پر اوجبنا کے معنی کو متضمن ہے، ایجاب کے معنی کو یہ متضمن ہے۔ کیسے؟ اصل میں یہاں پر عبارت ہے تقدیری عبارت قد علمنا ما فرضنا موجباً علیہم، تو موجباً ہم یہاں پر مقدر مانیں گے، تو لہٰذا موجباً کا صلہ اعلیٰ ہو جائے گا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ما ملکت ایمانہم، اور لونڈیوں کا کون سا مہر ہوتا ہے، وہ نان نفقہ سکنا ہوتا ہے، تو وہی آپ پیچھے بھی لے لیں، تو وہاں پر ہم یوں کریں گے، عبارت یوں ہوگی قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما فرضنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم۔ کیا مطلب؟ پہلا جو فرضنا ہے جو منقوحات کے ساتھ لگا ہوا ہے اس سے مراد ہوگا قدرنا، جو معنی ہم نے لیا ہے وہ مقرر کرنا، متعین کرنا، جو معنی ہم نے لیا ہے۔ دوسرا جو فرضنا ہے اس سے مراد اوجبنا ہے، کیونکہ وہاں باندیوں کا مسئلہ ہے، ان کا مہر تو نہیں ہوتا، لہٰذا وہاں اوجبنا نان نفقہ سکنا کے معنی میں استعمال ہوگا۔ یہ ہم نے جواب دے دیا جی۔ اچھا، جواب دینے کے بعد ملا جیون بڑے سیانے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں ہاکذا قالو، اسی طرح ذکر کیے علماء احناف نے، یعنی اپنی طرف نسبت نہیں دے رہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا ہم کہہ رہے ہیں، گویا یہ چونکہ محذوفات بہت سارے نکل گئے ہیں نا، تو محذوفات مقدرات مان کر جواب دینا عبارتوں میں یہ ذرا تکلفات ہوتے ہیں، اور جب تکلفات زیادہ ہوں تو جواب کی اتھینٹکسٹی جو ہے وہ اس درجے کی نہیں رہتی، تو اس لیے ملا جیون صاحب جو ہے وہ پتلی گلی سے احناف کے کھاتے
اس جواب کو ڈال کے خود فرما رہے ہیں ہاکذا قالو، یعنی احناف نے یہ جواب دیا ہے۔ یہ تکلفات ہیں تو میں اب تکلفات میں پڑھ کے اپنی طرف نسبت کیسے کر سکتا ہوں، آہستہ سے درمیان سے اپنے آپ کو نکال رہے ہیں۔ تو یہاں تک یہ مکمل ہو گیا سلسلہ آ کے، اور جب یہاں تک یہ سلسلہ مکمل ہو گیا تو آگے جو چیز ہے اس کو عبارت کو جب ہم دیکھ لیتے ہیں، وکان المہر مقدراً شرعاً، اور یہ جو مہر ہے مقدراً، یہ مہر شرعی کے طور پر مقدر ہے، غیر مضافن، یعنی جو حصہ شرعی تو اعتبار سے مقرر شدہ ہے یا جو بھی ہے، غیر مضافن الی العبد، اس کو ہم بدے کی طرف مضاف نہیں کریں گے، یہ عطف علی ما سبق کے سابق کے اوپر، و تفریع و تفریع علی حکم خاص کے حکم پر، ولی اجلی، اور اس وجہ سے کہ ان العمل بالخاص، عمل خاص کے ساتھ واجب ہے، ولا یحتمل البیان، بیان کا احتمال نہیں رکھتا بیان تفسیر کا، کان المہر مقدراً، مہر جو ہے مقدر ہے، مقرر شدہ ہے، من جانب شرعی، شرع حقیقی اللہ کی طرف سے، غیر مضاف، نہیں مضاف ہوتا، یہ تقدیر ہو، اس کی تقدیر العباد، بندوں کی طرف، یہاں احناف کا مسلک بیان ہو رہا ہے، و بیان ہو، اور بیان اس کا وضاحت اس کی یہ ہے، ان تقدیر المہری کہ مہر کے جو مقرر کرنا ہے، عند شافعی، امام شافعی کے ہاں، مفوض، یہ حوالے کیا گیا الی رأی العباد، بندوں کے رائے کی طرف، امام شافعی کے ہاں، وہ اختیارہم، ان کے اختیار کی طرف، اور ان کے اختیار کی طرف، فکل ما یصلح، پس ہر وہ جو صلاحیت رکھتا ہے، ثمناً ثمن بننے کی، یصلح صلاحیت رکھتا ہے، مہراً مہر بننے کی، عندہ امام شافعی کے ہاں، وعندنا، ہمارے ہاں، مسئلہ یہ ہے، وَإِنْ كَانَ، اگرچہ لا يقدر فی جانب الاکثر، جانب اکثر تو مہر کی لا مقدر نہیں ہے، متعین نہیں ہے، لیکن يقدر فی جانب الاقل، لیکن اقل کی جانب میں مہر متعین ہے، وہوا، اور وہ یہ ہے، اللہ یکون اقل، لیکن نہ ہو کم از کم من 10 دراہم، 10 درہموں سے کم نہ ہو، عمل کرتے ہو، بقول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، قد علمنا، یعنی تحقیق ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے، ما قدرنا، وہ جو ہم نے مقدر کیا ہے اپنی طرف نسبت دی، علیہم، ان کے اوپر، ان خاوندوں کے اوپر، فی حق ازواجہم، ان کے منکوحات کے حق میں، وہو المہر، اور وہ مہر ہے، فالفرض، پس فرض جو ہے، فرض کا جو لفظ ہے، لفظ خاص نہیں، لفظ خاص ہے، یہ خاص وضع کیا گیا، لیمانہ تقدیری ایک تقدیر کے معنی کے لیے، مقرر شدہ پورا ایک مکمل اندازہ، ایک خاص اندازہ، وکذالک ضمیر المتکلم، اور اسی طرح ضمیر متکلم خاص، وہ بھی اپنی جگہ خاص ہے، نا جو لفظ آیا ہوا ہے ساتھ فرضنا کے ساتھ، علامہ قالوا، اوپر اس کے جو احناف کہہ رہے ہیں، وکذال اسناد، اور اسی طرح اسناد خاص ہے، یہ جو نا کی اسناد ہوئی ہے اللہ کی طرف، خاص عند صاحب توضیح کے ہاں، فعلم، پس جانا گئی یہ بات، کہ ان المہر، مہر جو ہے مقدر ہے، یعنی مقرر شدہ ہے، فی علم اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے علم میں، قد بینا حسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس اجمال کو، مجمل کو آپ علیہ السلام نے کھولا ہے، بقولی، اپنے اس فرمان کے ساتھ، لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہموں سے کم مہر ہوتا نہیں ہے، وکذالک نقیسہ، اور اسی طرح ہم اس کو ہم اس کو جو ہے ہم اس کو قیاس بھی کرتے ہیں، علاقۃ الیدی، ہاتھ کے کاٹنے پر، لأنہ، اس وجہ سے کہ، ایضاً، اسی وجہ سے کہ، عوض 10 دراہم، 10 درہموں کے عوض میں اس کو لے آتے ہیں، کیونکہ جیسے چور کا چوری میں ہاتھ بھی اسی وجہ سے کٹتا ہے کہ اس میں محترم اس کا جاتا ہے 10 درہموں پر کم از کم، فالتقدیر، پس تقدیر یہاں پر خاص ہے، لفظ تقدیر یہاں پر خاص ہے، وإن كان المقدر مجملا، اور اگر مقدر جو ہے مجمل ہے تو محتاج ہوتا ہے کس کی طرف، بیان کی طرف، وہذا فی اصطلاح الفقہاء، یہ فقہاء کی اصطلاح میں ساری بات ہو رہی ہے کہ فرض کا معنی تقدیر متعین کرنا، مقرر کرنا ہوتا ہے، واما فی اللغت، بہرحال اہل لغت کے ہاں، فهو حقیقۃ فی الایجاب القطعی، وہ تو واجب کرنے اور کاٹنے کے معنی میں ہوتا ہے، ولہذا قال شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے اس معنی کو لے لیا ہے، ان الفرض، وہ کہتے ہیں ان الفرض، فرض یہاں پر یہاں پر بمعنی الایجابی، ایجاب کے معنی میں ہے، قرینہ یہ ہے کہ تعدیتی ہی بعلی، اس کو اعلیٰ کے ساتھ متعین کیا گیا ہے، اور فرضنا جب اعلیٰ کے ساتھ متعدی ہو، صلہ کے ساتھ اعلیٰ جب اس کا صلہ آئے تو وہ اوجبنا کا معنی ہوتا ہے، وہ عطف ما علی ما ملکت ایمانہم علی ازواجہم، اور ما ملکت ایمانہم کا عطف جب ازواج پر جا رہا ہے تو ما ملکت ایمانہم میں، لونڈیوں میں تو کوئی مار نہیں ہوتا، لأن المہر لا یقدر فی حق ما ملکت ایمانہم، کیونکہ مہر تو نہیں مقرر شدہ، بالاتفاق، کس
کس کے حق میں؟ لونڈیوں کے حق میں۔ پھر لونڈیوں کے حق میں کیا ہے؟ نا نفقہ سکنا ہے، تو وہی پیچھے منکوحات کے حق میں بھی لیں گے۔ فیکون المراد، بس ہوگا مراد یہاں پر النفقۃ، نفقہ ہوگا، والکسوہ، اور پہننا، پوشاک کپڑے ہوں گے۔ وہو واجب، اور وہ واجب ہے، فی حق الازواج، بیویوں کے حق میں بھی، وما ملکت ایمانہم، بیوی اور لونیوں کے حق میں بھی، جمیعاً سب کے حق ہیں۔ قلنا، ہم کہتے ہیں تعدیۃ، اس کا جو متعدی ہونا ہے علی صلہ کے ساتھ، بعلی کے ساتھ، انما ہوا لتضمین معنی الایجاب، وہ معنی ایجاب کے تضمین کے ساتھ یہاں پر موجباً کا لفظ جو ہے وہ مقدر مانا جائے گا۔ وعطف ما علی ما ملکت ایمانہم، اور جو لونڈیوں کا ذکر ہے بتقدیر ما فرضنا ثانی، تو یہاں دوسرا تو فرضنا ہم نکالیں گے، وما ملک، پھر عبارت یوں ہو جائے گی ای وما فرضنا علیہ فی ازواجہ فیما ملکت ایمانہم علی ان یکون ھذا بمعنی اوجبنا والاول بمعنی قدرنا، یعنی ایک فرضنا پہلے ہے تو ایک فرضنا ما ملکت ایمانہم کے ساتھ نکالیں گے۔ پہلے فرضنا سے مراد ہوگا قدرنا، وہ قدرنا کے معنی میں ہوگا۔ دوسرا فرضنا جو ہم نکالیں گے اس سے مراد ہوگا اوجبنا، لونڈیوں کے حق میں۔ ہکذا قالوا، اسی طرح علماء احناف نے کہا ہے، تو میں نے اس کی تشریح بھی کر دی ہے۔ ثم ذکر المصنف الدلائل کل من المسائل الثلاث، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تینوں مسائل میں سے ہر ایک دلائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں جو چیز پیچھے گزر چکی ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ بآخر میں لف نشر مرتب کے طور پر ان کو دوبارہ سے ان کا اعادہ کر رہے ہیں، تین تفریعی مسائل جو گزرے ہیں نا ان کو، کہ فَإِن طَلَّقَهَا جو ہے وہ مسئلہ اولیٰ کی طرف کی دلیل بنتا ہے، اور اس میں صح ایقاع الطلاق بعد الخلع، اس میں یہ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کہ خلع کے بعد طلاق کا واقعہ کرنا صحیح ہے، تو اس لیے صحیح ہے کہ خلع طلاق بائن ہوتی ہے، تو اس کی دلیل ہے۔ ان تبتغوا باموالکم سے دوسرا مسئلہ بھی لا رہے ہیں، اور وہ اس میں یہ بتا رہے ہیں وجب مہر المثلی بنفس العقد فی المفوضہ، نفس عقد کے ساتھ ہی نفس وجوب آ جاتا ہے مہر مثل کا، اس مسئلے کو ثابت کر رہے ہیں امام شافعی کے مقابلے میں، پہلے بھی امام شافعی کے مقابلے میں، پہلے مسئلے میں بھی۔ تیسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم، اس سے تیسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کان المہر مقدرا شرعا غیر مضاف الی العبد، مہر کی کم از کم مقدار جو متعین ہے، اور اس کو ہم بندے کی طرف نہیں لے کے جائیں گے کہ بندے جو متعین کر لیں، کم از کم مقدار 10 درہم، و شریعت نے خود متعین کر دی ہے۔ تو یہ لف نشر مرتب کے طور پر یہاں پر حضرت نے آخر میں پھر ایک خلاصہ سا تینوں مسائل کا پیش کیا ہے، تو فرماتے ہیں فقال عملا بقوله فإن طلقها فلا تحل له أن تبتغوا بأموالكم محسنين بأن تبتغوا بأموالكم وقد علمنا ما فرضنا عليهم، فقوله عملا تعليل لقوله صح على طريق اللف والنشر المرتب، فقوله لف نشر مرتب کے طور پر لائے گئے، فقوله فإن طلقها فلا تحل له ناظر إلى المسألة الأولى، وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم ناظر إلى المسألة الثانية، وقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم ناظر إلى المسألة الثالثة، وقد بينت كل ذلك بالتفصيل تحت كل مسألة فتأمل، کوشش کرو اور ادھر جاؤ، غور و فکر کرو، ہم نے سارا کچھ ذکر کر دیا ہے۔ آگے ہے ثم لما فرغ المصنف عن تعریف الخاص وحکمه وتفریعاته اراد ان يبين بعض انواعه المستعملة في الشریعة كثيرا، کہ مصنف رحمۃ اللہ نے جب خاص کی تعریف بھی کر ڈالی، اس کا حکم بھی، دونوں حکم بھی بیان کر ڈالے، حکموں پر تفریعات بھی بیان کر ڈالی، ٹھیک ہے، اور پہلے حکم پر 3 تفریعات اور دوسرے حکم پر 4 تفریعات ذکر بھی کر ڈالی، اور اس کے بعد جو ہے اب یہاں پر خاص کی بعض قسموں کو جو شریعت میں، کتاب اللہ میں، شریعت میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں بعض قسمیں، ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں سے مثلا امر اور نہی کو یہاں سے آگے شروع کر رہے ہیں، اگلے سبق میں انشاءاللہ امر اور نہی شروع ہو رہا ہے۔